السلام علیکم۔ آج ہم قرآنی تاریخ کے اس عظیم واقعے کی طرف چلتے ہیں جو علم، صبر اور اللہ کی حکمت کا لاجواب درس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ الکہف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، سمندر کو اللہ کے حکم سے چیر دیا اور اللہ سے کوہ طور پر کلام کی۔ مگر ایک دفعہ ان سے ایک سوال کیا گیا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ یہ جواب اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا جائے کہ علم صرف وہی نہیں ہوتا جو ظاہر میں نظر آئے، بلکہ اللہ اپنی مخلوق میں کچھ بندوں کو ایسا علم بھی دیتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنی خاص رحمت اور علم عطا کیا ہے، تم اس تک جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں اسے کیسے پاؤں گا؟ اللہ نے نشانی بتائی، جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ سفر لمبا تھا، پتھروں کے درمیان، سمندر کے کنارے، تھکان اور بھوک کے ساتھ۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے مچھلی رکھی تھی جو بھنے ہوئے کھانے کے لیے تھی۔ وہاں اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں پھسل کر چلی گئی، جیسے پانی اس کے لیے راستہ بن گیا ہو۔ یوشع بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارے کھانے کا انتظام لاؤ، سفر نے تھکا دیا ہے۔ تب یوشع کو یاد آیا اور گھبرا کر بولا، جہاں ہم پتھر کے پاس رکے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی اور میں بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جگہ تو ہماری منزل تھی۔ دونوں واپس پلٹے۔ وہاں انہیں ایک بزرگ شخص ملے، پرسکون، نورانی چہرہ، گہری نظر، جن کے پاس دنیا کا عام علم نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا راز کا علم تھا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھ سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، جو کچھ میں کروں اس پر سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہو گیا۔ سمندر کے کنارے ایک کشتی ملی جو غریب مچھلی مار لوگوں کی تھی۔ انہوں نے بنا پیسے کے دونوں کو بٹھایا۔ کشتی چل رہی تھی، ہوا تیز تھی، پانی لہرا رہا تھا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، پانی اندر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہہ اٹھے، کیا آپ نے ان غریب لوگوں کی کشتی اس لیے توڑی کہ سب ڈوب جائیں؟ خضر علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے، بھول چوک ہو گئی، معاف کر دیں۔ آگے بڑھے۔ راستے میں ایک خوبصورت سا لڑکا ملا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے فوراً مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ گیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ بنا کسی جرم کے ایک معصوم جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اب سوال نہیں کریں گے۔ سفر جاری رہا۔ ایک گاؤں آئے جہاں لوگ بہت سخت دل تھے، نہ کھانا دیا نہ مہمان نوازی۔ وہاں ایک پرانی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بنا کسی اجرت کے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہہ دیا، اگر چاہتے تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ تب خضر علیہ السلام رک گئے، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے وہ راز بتائے جو اللہ کے علم کا شاہکار تھے۔
کشتی اس لیے توڑی گئی تھی کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر وہ اسے چھوڑ دیتا اور غریب لوگ اپنا روزگار بچا لیتے۔ لڑکا اس لیے مارا گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر اور گمراہی میں ڈال دے گا۔ اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد دینا چاہتا تھا جو نیک اور فرمانبردار ہوتی۔ دیوار اس لیے بنائی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا جو ان کے باپ نے حلال کمائی سے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لالچی لوگ لوٹ لیتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب بچے بڑے ہوں تو اپنا مال خود حاصل کریں۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی، ہر نقصان نہیں ہوتا، اور ہر بات جو بری لگے اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہوئے تو ان کے دل میں صرف حیرانی نہیں تھی بلکہ اللہ کی حکمت پر نیا یقین پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ سمندر کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں۔ وہ راستہ جہاں کشتی ٹوٹی تھی اب موسیٰ علیہ السلام کو بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ جہاں انہوں نے ظلم دیکھا تھا وہاں اصل میں رحمت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ انہیں وہ غریب مچھلی مار یاد آئے جو شاید اگلے دن اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر آئے ہوں گے صرف اس لیے کہ کشتی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہیں وہ ماں باپ یاد آئے جن کا بیٹا چلا گیا تھا مگر جن کے دل کو اللہ نے آنے والی گمراہی سے بچا لیا تھا۔ انہیں وہ یتیم بچے یاد آئے جو نہ جانے کب اپنے باپ کے چھپائے ہوئے خزانے تک پہنچتے اور ایک دیوار ان کے لیے حفاظت کی دیوار بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ، تو ہی حقیقی حکیم ہے، تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس لوٹے، مگر اب ان کی دعوت صرف قانون اور حکم تک محدود نہیں تھی بلکہ صبر، یقین اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ جب کسی مصیبت پر شکایت کرتے، موسیٰ علیہ السلام انہیں کشتی کا واقعہ سناتے۔ جب کوئی اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام خضر کا واقعہ یاد دلاتے۔ جب کوئی غریبی پر مایوس ہوتا، وہ دیوار کا راز بیان کرتے اور پھر فرماتے، تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے لیے کیا بچا کر رکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر لوگوں میں حکمت کی مثال بن گیا۔ لوگ کہتے، وہ بندہ جو اللہ کے راز جانتا تھا، مگر اصل پیغام یہ تھا کہ راز جاننا مقصود نہیں، اللہ پر یقین رکھنا مقصود ہے۔ قرآن نے اس واقعہ کو اس لیے زندہ رکھا تاکہ ہر دور کا انسان جب مصیبت سے گزرے تو کہے، شاید یہ میری کشتی ٹوٹ رہی ہو تاکہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، شاید کوئی در بند ہو رہا ہو تاکہ کوئی بہتر در کھل جائے، شاید کوئی چیز مجھ سے چھینی جا رہی ہو تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی بے وجہ نہیں چھینتا، اللہ جو لیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ علم کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ اگر نبی بھی صبر سیکھ رہا ہو تو عام انسان کو کتنا صبر چاہیے؟ اگر نبی کو بھی اللہ کے فیصلوں پر رک کر سوچنا پڑتا ہو تو ہم کیسے فوراً شکایت کر دیتے ہیں؟ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہر دکھ کے لیے دوا ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر ٹوٹے دل کے لیے تسلی ہے۔ جب کبھی زندگی میں کچھ سمجھ نہ آئے، جب راستے بند ہو، جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، تو یاد رکھنا، کشتی ٹوٹ سکتی ہے مگر ڈوبتی نہیں اگر اللہ ساتھ ہو۔ دیوار گرتی نظر آ سکتی ہے مگر اصل میں خزانہ بچ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے زیادہ درد سب سے بڑی رحمت بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا یہ واقعہ انسانی عقل کو جھکا کر اللہ کی حکمت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جو ہو چکا اس پر افسوس کم کرو، جو اللہ کر رہا ہے اس پر یقین زیادہ کرو، کیونکہ ہر اندھیرا صبح لاتا ہے، ہر طوفان کنارہ، ہر امتحان انعام، اور ہر صبر جنت کے قریب لے جاتا ہے۔